اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلا قدم کہاں پڑتا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم شروع کریں گے معروف عالم دین علامہ صادق حسن کی شہرہ آفاق کتاب الحیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی۔ آئیے اس ایمان افروز آڈیو بک کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کریں اور جانیں کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی آڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوں گی اس کے لیے پلے لسٹ بنام الحیات بعد الموت میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 3 بیان کریں گے، مرنے کے بعد کا عذاب، وقت موت مومن کی حالت۔ ملک الموت مومن کے سرانے جب آتا ہے تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ خالی ملک الموت آتا ہے، بلکہ ملک الموت کے ساتھ ایک جانب اگر وہ ہستیاں آئیں کہ جن کا نام ساری زندگی مومن کا ورد زباں رہا اور جن کی محبت ساری زندگی مومن کے دل میں جا گزری تھی، تو دوسری جانب شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آیا، تو اب یہ مومن کی زندگی جس انداز سے گزری ہے اس پر منحصر ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ امام معصوم علیہ السلام اس کی مدد کرے؟ کیا اس نے اپنے آپ کو شیطان کے اتنا قریب کر لیا ہے کہ جب شیطان آئے گا تو شیطان کا اس پہ قابو چل جائے گا؟ یہ موت کی پہلی منزل ہے، شیطان کا آنا، مومن کو بہکانے کی کوشش کرنا۔ یہاں یہ ایک بات کی وضاحت اور کر دی جائے، ہمیں بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، الحمدللہ ہم ان آنکھوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ مرنے والا مر رہا ہے، نہ تو ہم نے کبھی اس کے پاس ملک الموت کو دیکھا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کے پاس امام معصوم علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کے پاس شیطان اور لشکر شیطان کو دیکھا۔ یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب ایک مومن کے لیے تو بہت آسان ہے۔ ملک الموت کا انکار تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ جب تک قرآن کا انکار نہ ہو، لیکن جب کسی غیر مومن نے امام معصوم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس مذہب کا امام کہتے ہیں، ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، وہ آ کر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہودی نے آ کر عرض کیا، آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے، کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو سینکڑوں مرنے والوں کو دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک جواب دیا، کیا تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سونے والا سو رہا ہوتا ہے، خواب کے عالم میں وہ خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عیش و آرام میں پاتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو زحمت اور پریشانی پاتا ہے، اٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اور یہ دیکھا، لیکن وہ جب سو رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم اس کے قریب کھڑے ہو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ اقرار کیا کہ ہاں، یہ تو پتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے سب کچھ دیکھا ہے، ہمیں پتا نہیں چلتا۔ امام نے کہا کہ بس اسی طریقے سے مرنے والے کے بھی مسئلے کو سمجھ لو۔ اب امام ایک بات سمجھانے کے لیے خواب کی مثال لا رہے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کچھ عذاب کی بات ہے، امام نے یہ کہا کہ جس طرح خواب نظر نہیں آتا ہے فقط اس آدمی کو جو دیکھ رہا ہے اور باقی کو پتا نہیں چلتا، جبکہ آنکھیں سب کے پاس ہیں، اسی طرح سے مرنے کے بعد کے مرحلے پیش تو آتے ہیں مگر صحیح احساس مرنے والے کو ہوتا ہے اور باقی لوگ آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ بھائی امام نے تو کہہ دیا کہ یہ خواب کی طرح ہے، اس لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ خواب آنے کب شروع ہوئے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب معاد میں نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ماننے والوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ خواب تمہیں کب سے نظر آنا شروع ہوئے؟ کہا کہ مولا پتا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع میں انسانوں کو خواب نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے ایک نبی کو انسانوں کے درمیان بھیجا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی، بہت پیسے والی، بہت ان کے پاس سہولتیں۔ نبی نے جا کے کہا یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب نبی نے مسلسل انہیں خدا کی اطاعت کا پیغام دیا، ایک دن یہ سب باقاعدہ ایک گروہ بنا کر آئے اور کہا کہ اے شخص، تو ہمیں اتنی ساری پابندیوں میں جکڑ رہا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بتا اگر ہم نے تیری خدا کو مان لیا ہمیں کیا ملے گا، اور اگر نہیں مانا تو کیا نقصان ہوگا؟ اسی لیے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، ہمیں سب کچھ ملا ہے، دولت ہے، مکان ہے، آسائش ہے، آرام ہے، ہم تو تیری بات کیوں مانیں؟ تو ہمیں کیا دے سکتا ہے؟
تو ہم سے بھی زیادہ خالی ہاتھ ہے۔ بس اتنا انہوں نے کہا کہ نبی نے جواب دیا کہ بات مانو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں یہ ہے ساری باتیں بتائیں، نہیں مانو گے تو جہنم ملے گا اور جہنم میں یہ عذاب ہے، اس کی ساری نشانیاں بتائیں، یہ مشکل ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم کہاں کی بات بیان کر رہے ہو؟ ہم نے تو اپنے سینکڑوں مرنے والوں کو دیکھا، مرنے کے بعد مٹی میں مل کے مٹی بن گئے، نہ جنت دیکھی نہ جہنم۔ نبی نے کہا جاؤ خدا اپنی حجت کو تم پہ پورا کرے گا۔ یہ لوگ چلے گئے۔ بس اسی رات سے ان کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے خواب میں جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اپنی دوسری حالتوں کو بھی دیکھا، اور ایک نئی بات تھی، گھبرا کے نبی کے پاس واپس آئے، کہا اے شخص، اس دن سے کہ جو ہم تم سے لڑ کے گئے تھے اس کے بعد یہ ایک نئی سی بات شروع ہو گئی ہے، ہم نے خواب میں یہ ساری باتیں دیکھی ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ نبی برحق نے کہا کہ یہ خدا نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا۔ یہ تم کہہ رہے تھے کہ مرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں، مٹی بن گیا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تم دیکھو، تم لوگ بھی اپنی بستر پر سو رہے تھے مگر جنت بھی دیکھ کے آ گئے، جہنم بھی دیکھ کے آ گئے، نعمتیں بھی دیکھ کے آ گئے، عذاب بھی دیکھ کر آ گئے۔ تمہارا جسم تو یہاں تھا، روح تمہاری دیکھ کر آئی ہے، تو سارا عذاب سارا ثواب روح کے اوپر ہے۔ اب بھی نہ مانو معذرت کے ساتھ، اب بھی نہ مانو، خدا نے اپنی حجت کو پورا کیا۔ اب کیا اس روایت کو سن کر کوئی آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ بھائی خواب دیکھا تو جنت بھی خواب ہے، جہنم بھی خواب ہے؟ یہ عقیدہ تو ضروریات میں شامل ہے، تو جنت اور جہنم کو کسی نے خواب کہہ دیا تو وہ کافر مرتد ہو جائے گا۔ مرنے والے کے احساسات۔ مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ہماری حدیث کی فقہ کے اعتبار سے دوسری اہم ترین کتاب، اور اس میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، واقعہ 1246 ہجری میں پورے عراق میں طاعون کی وبا پھیلی، اور یہ بیماری نجف اشرف آ گئی، اور یہ بیچاری اتنی زیادہ بڑھی کہ 40,000 انسان نجف اشرف میں اس بیماری کے ذریعے مرے۔ 1246 کا سال نجف کے لیے قیامت کا سال بن گیا۔ 40,000 مومنین خالی شہر نجف میں اس بیماری کا نشانہ بنے۔ اس زمانے میں نجف میں ملا سید باقر قزوینی سب سے بڑے عالم تھے، اور ایک ایسے عالم تھے کہ جنہیں خواب میں مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی عجیب خبر ارشاد فرمائی، اے باقر قزوینی، تمہاری موت پر اس بیماری کا خاتمہ ہوگا، تم آخری آدمی ہوگے کہ جب تمہارا اختتام اس طاعون کی بیماری پر ہو جائے پھر یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ یہ مولا نے ان کو بتایا ہوا بھی تھا کہ یہ آخری شخص تھا جب یہ اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے، پھر نجف سے یہ وبا چلی گئی۔ تو بہرحال سارا نجف متاثر ہے، مگر سید باقر قزوینی وہ روضہ مولا کائنات علیہ السلام کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے مختلف جماعتیں اور کمیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ روزانہ نجف اشرف میں سینکڑوں آدمی مر رہے ہیں، مسلسل میتیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ نجف کے مرجع ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اس کے پورے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میت لانے کے لیے کچھ آدمی رکھے، گھروں سے میت کو لے کر آؤ، غسل دینے کے لیے کچھ آدمی رکھے، نماز جنازہ کے لیے خود بیٹھتے تھے، حرم کے صحن میں دفن کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر کیے۔ اب یہ روایت کی جو کتابوں میں موجود ہے، سید باقر قزوینی روضہ مولا کائنات علیہ السلام میں آج بھی ہیں۔ مختلف لوگوں کو کام سونپ رہے ہیں، فلاں گھر سے جا کے میت لے کر آؤ، فلاں قبرستان میں نماز جنازہ ہوگی، جا کے دفن کرو۔ اتنے میں ایک بوڑھا ایرانی داخل ہوا۔ روضے کے صحن میں آنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو سید باقر قزوینی تک پہنچا دے، مگر ان کے چاروں طرف ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ احکامات دے رہے ہیں، پھر جس مرنے والے کی بات ہو رہی ہے اس کے رشتہ دار، پھر بہت سے لوگ ان سے ملاقات کرنے والے۔ اس نے بڑی کوشش کی بوڑھے ایرانی نے کہ مجمع کو ہٹا کے آگے پہنچ جائے، مگر آگے نہ پہنچ سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونا شروع کر دیا۔ اس کے آنے کی آواز سید باقر قزوینی تک پہنچی۔ کہا کہ اس کو لے آؤ، یہ کون ہے، کیا اس کی پریشانی ہے؟ یہ بوڑھا آگے بڑھا۔ سید باقر قزوینی نے کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے، اسے آپ پورا کر دیں، وہ یہ کہ اگر اس بیماری اور وبا میں طاعون کے اندر میرا انتقال ہو جائے، آپ میری نماز جنازہ الگ پڑھائیے گا۔ اچھا، جب اتنی کثرت کے ساتھ جنازے آئے، ایک دن میں 150، 200، 300، تو اب ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ 30 جنازے ایک ساتھ رکھے، ایک نماز جنازہ پڑھائی، سب کے لیے کافی ہے۔ اس کا شریعت میں طریقہ ہے، تو یہ طریقہ یہ تھا کہ 30،
40 کی نماز جنازہ اکٹھی ہی ہوتی تھی۔ یہ مرد بزرگ بوڑھا ایرانی کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو سب جنازوں کے ساتھ میرا جنازہ نہ رکھیے گا، بلکہ الگ میرا جنازہ رکھیں، الگ میری نماز پڑھائی جائے۔ باقر قزوینی نے دیکھا انتہائی بزرگ دیندار، چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی خواہش مجھے منظور ہے، اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ 2-3 دن گزرے کہ ایک لڑکا اسی مقام پر اس مجمع میں رونے لگا۔ سید باقر نے اس کو بلایا، یہ کون ہے؟ اس نے متعارف کروایا کہ میرا باپ 3-4 دن پہلے آپ سے مل کر گیا اور آج میرا باپ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کا آخری وقت قریب نظر آ رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی زیارت میرے باپ کو کروا دیں۔ سید باقر قزوینی کے پاس بہت زیادہ کام تھے، مگر اتنی مخلص مومن کی خواہش ہے، بیمار مومن کی چنانچہ کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ اپنا ایک نائب مقرر کیا اور کہا کہ سارا کام تم سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے چلے۔ ان کے ساتھ ان کے شاگرد، ان کے جاننے والے، وہ بھی چلنے لگے۔ یہ سب نجف کی گلیوں میں سے جا رہے ہیں۔ بازار سے گزرے، ایک انتہائی دیندار، انتہائی نیک نوجوان راستے میں آیا۔ اس کو کوئی جانتا نہیں، مگر اس کا چہرہ ایسا تھا کہ ہر ایک کو یقین ہو رہا تھا کہ یہ بڑا دیندار ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کسی دعوت پر جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم ایک مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر اگر اجازت دیں، مومن کا حق یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ سید باقر قزوینی نے کہا ٹھیک ہے، مومن کی عیادت، مومن کی حالت پوچھنا، یہ خود اسلام میں سے ہے، اسے اہم ترین مستحبات میں سے ہے۔ اب یہ سب چلے اس بوڑھے ایرانی کے گھر۔ میں پیچھے ایک ایک کر کے سب گھروں میں داخل ہونے لگے۔ وہ بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا، مگر اسے پتا چلا کہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، خود سید باقر قزوینی جیسا مجتہد میری عیادت کو آیا ہے۔ خوشی کے مارے اس کی تو عجیب حالت، ہاتھ کے اشارے سے سب کو بٹھا رہا ہے، ہر ایک سے خوشی سے مل رہا ہے۔ آخر میں یہ نوجوان داخل ہو گیا کہ جو راستے میں تھا۔ جیسے ہی یہ داخل ہوا، بس ایک مرتبہ اس بوڑھے کی حالت بگڑ گئی، اس کے چہرے پر غصہ، اور پھر جب بیٹا ذرا گھبرایا کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو کون نکالتا ہے، تو ایک مرتبہ غصے کے عالم میں اس نے انتہائی سختی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے اس نوجوان کو کہا میرے گھر سے چلے جاؤ، میرے گھر میں داخل نہ ہو، میں تجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ مجمع عام میں مزاج پوچھنے والے باقی لوگوں کو آنے دیا، ایک کو نکال دیا۔ اب کیسی عجیب حالت ہو گئی اس کی، مگر مکرو خاموشی سے وہ چلا گیا۔ موقع بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی اس کو ٹوک بھی نہیں سکتا۔ سید باقر قزوینی بھی خاموش، لیکن روکنا چاہتے تھے کہ ایک مومن کی توہین کیوں کی، مگر بیمار آدمی مرنے کے قریب ہے، آخری وقت اس کا ہے، اسے کیا کہا جائے۔ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی نوجوان پھر آیا، مکان میں داخل ہوا۔ اب لوگ حیران کہ ابھی تو اس کو یہاں سے نکالا گیا، دھکے دے کر پھر یہ آ گیا، مگر اس سے زیادہ حیرت اس پہ ہوئی کہ جب یہ دیکھا کہ بوڑھے ایرانی کی حالت بدل گئی ہے، انتہائی خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس کو بلا رہا ہے، اپنے قریب بٹھا رہا ہے، بار بار اس سے اشاروں سے باتیں کر رہا ہے۔ مریض کے پاس زیادہ بیٹھنا بھی اسلام میں اچھا نہیں، چنانچہ سب لوگ باہر آئے، اور اب جو باہر آئے تو ہر ایک پریشان۔ تھوڑی سی دیر میں اس نوجوان نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جو پہلے دھکے دے کے نکال رہا تھا اب خوش اخلاقی سے بلا رہا ہے۔ اسے سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں کون سی تبدیلی آ گئی؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں سمجھے، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب مجھے نکالا گیا، دیکھو میں صبح کو اپنے گھر سے کیوں نکلا تھا، نجف میں تو لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، مجھ پہ آج غسل واجب ہو گیا تھا۔ اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق اور ایران میں اب سے چند سال پہلے تک گھروں میں رواج تک نہیں تھا، بازاروں میں حمام ہوتے تھے، غسل اگر واجب ہے تو کوئی شخص بھی گھر میں تو غسل کر ہی نہیں سکتا، مجبوراً حمام جانا پڑتا تھا۔ اسلام نے بھی اس کی اہمیت دی ہے۔ جہاں تک مسائل ہیں کہ فرض کیجئے ہم عراق میں ہیں اور وہاں حمام نہیں ہے، گھروں میں اور ہوٹلوں میں غسل واجب ہو گیا، روزے کا وقت ہے، یہاں تک مسئلہ آ جاتا ہے کہ انسان اس مجبوری کے اندر بغیر غسل کی روزہ رکھے تو روزہ صحیح ہو سکتا ہے، بعض حالتوں میں یعنی شریعت نے اہمیت دی ہے۔ تو بہرحال یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ صبح مجھ پہ غسل واجب تھا، میں غسل کے ارادے سے نکلا، مجھے آپ لوگ نظر آ گئے، میں نے دیکھا کہ ایک ثواب اب مجھے بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، غسل تو میں بعد میں کر سکتا ہوں، کون سی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن یہ ثواب اور بعد میں نہیں ملے گا، میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ مگر جب اس نے مجھے انتہائی سختی کے ساتھ نکالا تو میں سمجھ گیا کہ میں نجاست کی حالت میں آیا ہوں، یہ چیز تکلیف دہ ہو رہی ہے اس کے لیے، میں فوراً آ گیا،
حمام میں غسل کیا، واجب غسل کر کے آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی تبدیلی آئی۔ سید باقر قزوینی جیسے ہی اس کی بات سنتے ہیں کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے دو امام، امام جعفر، امام باقر اور صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ خبردار جب کوئی مرنے والا آخری وقت میں آ جائے تو ایسے مرد کو اس کے قریب نہ جانے دینا کہ جس سے غسل جنابت ہو، ایسی عورت کو قریب نہ جانے دینا کہ جو حیض کے عالم میں ہو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے وجہ بتائی، کیونکہ رحمت کے فرشتے جو مرنے والے کی مدد کے لیے آتے ہیں انہیں ان دو لوگوں سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نجس لوگ مرنے والے کے قریب آ جائیں تو اس روایت نے دو مسئلے حل کیے۔ پہلا تو مسئلہ یہ کہ پروردگار عالم نے اگر شیطان کو یہ اجازت دی ہے کہ تو مرنے والے کے قریب جا سکتا ہے اور بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے تو مومن کو بھی بغیر سہارے کے نہیں چھوڑا۔ امام علیہ السلام تو ہیں مگر امام کا اور شیطان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شیطان کے مقابلے کے لیے خدا نے رحمت کے فرشتوں کی فوج مرنے والے کے قریب بھیجی ہے۔ شیطان اگر مرنے والے کو بہکانے آئے، اسے میری رحمت کے فرشتے جا کر مرنے والے کی مدد کرو اور کوشش کرو کہ شیطان اس سے دور ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ عدل خدا کے مطابق ائمہ تو آتے ہیں مگر ان کا اور شیطان کا مقابلہ نہیں، شیطان کے مقابلے میں فرشتے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس پر غسل واجب ہے اور وہ غسل نہ کرے، وہ اگر مرنے والے کے قریب ہو، اس کے جسم کی نجاست کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں انہیں کمزور کیا، وہ شیطان سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں مگر تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کی توجہ بٹی جا رہی ہے، وہ اذیت کے عالم میں آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ ایسی بدبو کہ جو ہم برداشت نہ کر سکے اس میں لے جا کے کوئی ہمیں کھڑا کر دے تو ہم سے کام تک نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی ضروری کام سے جائیں تو کام تک نہیں کر پائیں گے، دل چاہے گا کہ چلو بھاگو یہاں سے، تو رحمت کے فرشتے آئے ہیں ہماری مدد کے لیے، مگر ہم نے ان کو تکلیف میں مبتلا کر کے دشمن کو طاقتور کر دیا اور اپنے حمایتوں کو کمزور کر دیا۔ یہ مومن سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ غلطی اگرچہ کہ اس مرنے والے سے تو نہیں ہو رہی، اس کا کیا قصور، یہ تو آنے والے کی غلطی ہے، لیکن ہمارے پاس اگر اس نے ہم سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیا، شیطان کو طاقتور کر دیا، تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت شیطان کمزور ہو جائے اور ہمارے مددگار رحمت کے فرشتے طاقتور ہو جائیں، تو اپنے قریب جس کے آنے کا امکان ہے انہیں مسائل کے ساتھ صحیح طریقہ غسل کا بتا دیا جائے تاکہ وہ اگر آئیں تو اس وقت ہمارے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ماں کی ناراضگی موت کے وقت مشکل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میرا بڑا بھائی بیماری کی اس منزل پر ہے کہ تمام طبیبوں نے منع کر دیا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں، آخری وقت ہے، قریب آ گیا ہے، مگر کئی گھنٹے گزر رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی، موت نہیں آ رہی، وہ وقت آخر اس تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول، ایسی تکلیف ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں خداوندہ اسے موت دے دے، تکلیف سے تو بچ جائے۔ دیکھیے مرنے والا کتنی تکلیف میں ہوگا کہ سگا بھائی کہہ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ آج کے زمانے کا بھائی آج تو منتیں مانی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں کہ وہ مرے کھسکے تو ہمارا کام بنے۔ وہ رسول کے زمانے کا واقعہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مسلمان ہیں کہ جہاں غیر مسلمان ہیں، جہاں غیر کو بھی بھائی بنا لیا جاتا ہے اور اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو یہ تو سگا بھائی ہے۔ بہرحال بھائی کہہ رہا ہے کہ اب مرنے والے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، دعا کرتے ہیں کہ اسے موت آ جائے، مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول، سارے طبیب منع کر چکے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی ذات کے علاوہ میری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، مگر رسول سے کہتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہے کہ آئیے میرے ساتھ چلیں، کہ رسول کسی کے خادم تو نہیں ہیں۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم نے ہی کیسی بات کی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام کی بنیاد خدا کی توحید کے بعد اس بات پر ہے کہ پریشان حال مسلمان کی مدد کرو؟ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوئے، واقعہ دیکھا کہ اس کے بھائی کی حالت تو بڑی خراب ہے، اتنی شدید تکلیف کہ آنکھیں بیت چکی ہیں، زبان ہونٹوں سے نکل کر سینے پر لٹک رہی ہے، ہاتھ پاؤں تکلیف کی شدت سے مڑ چکے ہیں
اور اتنی تکلیف ہے کہ تکلیف کے وقت سے سارا جسم کالا پڑ چکا ہے، گلے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے منہ سے نکلتی ہے، مگر بھائی کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول، کئی گھنٹے سے ایسی حالت ہے، اتنی شدید تکلیف ہے، روح نکلتی بھی نہیں، طبیعت صحیح بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کے آیا وہ گھبرا گیا، اللہ کے رسول آپ نے مدد نہیں کی، آپ نے دعا نہیں کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس ایسے کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ گھبرا کے پوچھا اے اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ کہا کہ تیرے بھائی کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، جس کی ماں ناراض ہو وقت آخر اس کی یہی حالت ہوتی ہے، جب ماں ناراض ہے تو ہم بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر پیغمبر واپس تشریف لے جانے لگے۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی گھبرا گیا، اللہ کے رسول میرے بھائی کو تو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے اپنی ماں سے جا کر کہو تیرے بھائی کو معاف کر دے۔ کہا میری اماں تو انتہائی ناراض ہے۔ رسول نے کہا کہ جب تک ماں راضی نہیں ہوگی ہم مدد نہیں کریں گے۔ آخرکار چھوٹا بھائی دوڑ کے گیا، ماں کو بلا کے لایا۔ اب دیکھیے ماں اتنی ناراض تھی کہ بیٹا مر رہا ہے اور ماں اس کو دیکھنے نہ آئی۔ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا، کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیا، عدل سے کام لیا، میرے بیٹے نے جیسا مجھے ستایا اس کی یہی تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی کہتا ہے اللہ کے رسول میری ماں تو حالت دیکھنے کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک یہ تیری ماں معاف نہیں کرے گی یہ تکلیف ختم نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول پھر آپ ہی میری ماں کو راضی کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے، جاؤ اور گھر میں جتنی لکڑیاں ہیں سب کو لے آؤ۔ 1400 سال پہلے مکان میں نہ سوئی گیس ہوتی تھی نہ مٹی کا تیل، کھانا پکانے کے لیے ہر گھر میں لکڑیاں جلائی جاتی تھی۔ لکڑیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمرے میں جمع کروائیں، حکم دیا آگ لگاؤ۔ لوگ آگے بڑھے، آگ لگانے کے لیے ماں حیرت سے دیکھ رہی ہے، اللہ کے رسول یہ کمرے کے اندر برنے والے کے قریب یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ کہا میں آگ جلا کے تیرے بیٹے کو اس میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جل جائے۔ اب جو ماں نے سنا گھبرائی، اللہ کے رسول میرے بیٹے کا جسم آگ میں جلے گا؟ پیغمبر نے کہا ہاں کہ یہ تو کوئی آگ نہیں ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جس کے مقابلے میں دنیا کی آگ تو کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا گئی، اللہ کے رسول یہ بیٹا جسے میں نے زحمتیں اٹھا کے پالا ہے یہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں جب تک تو معاف نہ کرے۔ کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں اپنے بیٹے کی تمام غلطیاں معاف کرتی ہوں اور میں راضی ہوں اپنے بیٹے سے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر کو دعا بھی نہ کرنی پڑی اور بیٹے کی زبان سے نکلا خداوندا تیرا شکر ہے۔ سب نے مڑ کے دیکھا، اب آگ کی وجہ سے سب کی توجہ ادھر تھی، دیکھا کہ وہ مرنے والا تو بالکل آرام کے اندر آ گیا، اس کی زبان واپس منہ میں چلی گئی، آنکھیں اپنی حالت پر آ گئی، جسم کا رنگ واپس آ گیا، آواز صحیح ہو گئی، ہاتھ پاؤں صحیح ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا حالت تھی؟ کہا اللہ کے رسول جب میری موت کا وقت آیا میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی طاقتور انتہائی کالے رنگ کا حبشی میرے پاس آتا ہے، میرے سینے پہ سوار ہوتا ہے، میری گردن کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگتا ہے، وہ میری گردن دبا رہا ہے، میں تکلیف سے تڑپ رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، آپ کا نام لے رہا ہوں، مگر میری تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ 7-8 گھنٹے گزرے مگر ایسا لگا ساری زندگی اس پہ گزر گئی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے وہ نوجوان مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تیری ماں کی معافی کا نتیجہ ہے، یاد رکھ اگر تیری ماں معاف نہ کرتی تو بھی تجھے اس سے زیادہ اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں امام معصوم علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وقت آخر اپنی موت کو آرام دہ بنائے، تکلیف سے نجات پائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی رکھے اور رشتہ داروں کا حق ادا کرے، کیونکہ والدین کی رضامندی اور رشتہ داروں کا حق یہ موت کی تکلیف کو کم کرتے ہیں، قبر میں آرام پہنچاتے ہیں اور جنت کو مومن کے قریب لاتے ہیں۔ مختلف عذاب الہی، مومنوں کی اقسام۔ قرآن مجید مومنوں کی 2 قسمیں بتا رہا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی نماز کو قائم کرے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مومن
کہا اسے جائے گا کہ جو اللہ، رسول اور آخرت کو مانتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ مومن ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا وہ مومن نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان اس طرح رکھے کہ اسے یقین ہو کہ جو کچھ قبر میں ہونے والا ہے وہ سچ ہے، اسے یقین ہو کہ جو کچھ میدان قیامت میں عذاب ملے گا، پل صراط کو مشکلیں آئیں گی، وہ سب سچ ہے۔ تو مومن کی ایک وہ قسم ہے کہ جو نماز کو ادا کر کے زکوٰۃ کو ادا کر کے آخرت پر ایمان رکھ کر ایمان کو ظاہر کرے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومنہ تو کہتی رہتی ہے لیکن نہ نماز وقت پر ادا کرتی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ آخرت پر یقین۔ نماز کی بات کی جائے یا تو ٹالا جاتا ہے، یا مذاق اڑایا جائے، یا بات کو نظر انداز کیا جائے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہو تو اس طرح کان باندھ کر بیٹھ جائے جیسے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں۔ یہاں پر ہماری عورتیں اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ دینی واجبات کی گفتگو کی جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کا مسئلہ ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آخرت پر یقین کی یہ حالت کہ اگر کوئی بیچارہ آخرت کا ذکر کر دے، سانپ بچھو کا تذکرہ کر دے، ایک مرتبہ یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے یہ تو بکواس ہے، ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔ وہ خدا کہ جو ہم پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، بھلا ہم کو اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے اتنے چھوٹے سے گناہ پر؟ ایک مومن وہ ہے کہ جو نماز، زکوٰۃ، خمس، آخرت پر یقین کا اظہار تو کرتا ہے، تو ایک وہ مومنہ ہے کہ جو نماز سے بھی بھاگے، زکوٰۃ سے بھی دوری اختیار کرے، آخرت کی چیزوں کا مذاق اڑائے۔ جنت کی بشارت۔ قرآن کہہ رہا ہے اے میرے رسول، اگر آپ کے پاس آ کر پوچھے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں، اگر کوئی دریافت کرے کہ قیامت کے روز مجھے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہوگا یا نہیں، اگر کوئی سوال کرے کہ میں عذاب قبر سے بچوں گا یا نہیں، تو جنت کی خوشخبری، قیامت کے عذاب سے نجات، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی خوشخبری اس کو پہنچا دو، صرف ان صاحب ایمان لوگوں کو کہ جو نمازیں پڑھ کر، زکوٰۃ ادا کر کے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مومن آ جائے جو نہ نماز ادا کرے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، نہ آخرت پر یقین رکھے، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اس کو کسی قسم کی بشارت نہ دیجیے، نہ جنت کے بارے میں، نہ قیامت کے عذاب کے، نہ قبر کے عذاب، نہ جانکنی کی تکلیف سے۔ قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کا اعتقاد آخرت اور حساب و کتاب پر مکمل ہونا چاہیے۔ آخرت، میدان قیامت کا دن، وہ یوم محشر، وہ خطرناک گھڑی جس کو یاد کر کے میرا چوتھا امام رو رہا ہے، جس کا تذکرہ کر کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کو یاد کر کے امام زین العابدین علیہ السلام لکڑی کی طرح ساکن ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ، وہ واقعہ کہ جو علماؤں نے کثرت سے بیان کیا۔ گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگ بجھ جاتی ہے تو سارے گھر والے جناب سجاد علیہ السلام کے مصلی کے قریب کھڑے ہو گئے، سوال کیا، یبنا رسول اللہ، آقا مولا، گھر میں اتنی بڑی آگ لگی، آپ اتنے آرام اور سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ آگ کے شعلوں نے سارے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، مولا یہ آگ کی یاد کا احساس، آگ کا خیال کیسے آپ کے دل سے نکل گیا؟ امام نے کہا، جہنم کی آگ کے خوف نے اس دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال دیا۔ یہ میرے آقا و مولا چوتھے امام علیہ السلام کی حالت کو لوگوں نے روتا ہوا دیکھا۔ یوں تو امام کو ہر وقت لوگ روتا ہوا دیکھتے تھے، کبھی بابا کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی بہن کی چادر کو رو رہے ہیں، مگر آج میرے امام عجیب حالت میں رو رہے ہیں۔ جو روزانہ دیکھتے تھے وہ بھی سوال کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آج اس طرح آنسو بہا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے سوال کرتا ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں روتا ہوں اس گھڑی کو یاد کر کے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، میری روح کو میرے جسم سے نکالے گا۔ میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب منکر نکیر اپنے تمام تر عذاب لے کر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب قبر کی دیواروں کے اندر دبائے گی اور کچلے گی۔ میں روتا ہوں یہ یاد کر کے کہ گھر میں ایک لمحے کے لیے روشنی چلی جائے تو انسان بے چین ہو کر گھر سے باہر نکل آتا ہے، مگر قبر قیامت تک مجھے تنگ اور تاریک کوٹھی میں زندگی گزارنی ہوگی۔ قیامت تک تاریکی
اور تنگی میں رہنا پڑے گا، اور ماتم اس لیے کرتا ہوں کہ جب قبر سے ذلت کے ساتھ نکالا جاؤں گا اور اپنی پیٹھ پر اپنے تمام تر گناہوں کا بوجھ اٹھا کر محشر کے میدان پہنچوں گا، وہاں 50,000 سال میں کھڑے رہنا پڑے گا۔ کچھ لوگ میدان قیامت میں لائے جائیں گے۔ جب وہ سب کے سامنے پہنچ گئے تو گرم گرم کوئلوں کے ٹکڑے لائے جائیں گے اور ان کے منہ کھول کر ان کی زبان پر رکھیں گے۔ زبان جلے گی، تمام منہ دہکتے ہوئے کوئلوں سے بھر جائے گا، اور امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کو قبر سے نکالا جائے گا اور قبر سے نکال کر میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ اس وقت لوہے، تانبے اور شیشے کے ٹکڑوں کو لایا جائے گا اور آگ پر لوہے اور تانبے کو اتنا گرم کیا جائے گا کہ وہ پگھل کر پانی بن جائے گا، اور پھر یہ پگھلا ہوا پانی کچھ لوگوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ ایک قطرہ اس پگھلے ہوئے لوہے کا کتنا کھول رہا ہوگا، کتنا گرم ہوگا کہ لوہا پگھل کر پانی بن جائے گا۔ اس جلتے ہوئے لوہے کے پانی کو کان میں ڈالا جائے گا، اور خود ہی سوچیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کے کان میں یہ پگھلا ہوا لوہے کا پانی ڈالا جائے گا۔ خود امام علیہ السلام کے الفاظ کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو میدان قیامت میں لٹا کر فرشتے ان کے سر پر مسلسل پہاڑ کے برابر وزن کے پتھر مار رہے ہوں گے اور ان کا سر ٹوٹ جائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب ان کا سر پاش پاش ہو جائے گا اور اس کے بعد پہاڑ سے وزنی پتھر ان کے سینے پر پٹکا جائے گا، اور جب سینے کی ہڈی ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد ان کی پیٹ کے اوپر پٹکا جائے گا، اور جب اس پہاڑ سے وزنی پتھر کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اندر کے تمام عضلات باہر نکل گئے، پھر یہ عمل ان کے پیروں پر کیا جائے گا۔ اس طرح ان کا تمام جسم ٹوٹ جائے گا، مگر موت تو اس کو آئے گی نہیں، تکلیف اس کی آ رہی ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ عذاب کے فرشتے لوہے کی قینچی لے کر آگے بڑھیں گے، اس قینچی سے اس کا پیٹ اور سینہ کاٹا جائے گا، اور گوشت کو کاٹنے کے بعد ان کے آگے ڈال کر ان کو زبردستی کھلا دیا جائے گا، کھلایا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ اس کو کھاؤ۔ قیامت کی یہ حالت ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ سارا عذاب کس لیے دیا جائے گا؟ امام علیہ السلام نے بتایا کہ جو کسی نامحرم کو بوسہ دے گا اس کے منہ کو جلتے ہوئے کوئلوں سے بھرا جائے گا، 50,000 سال قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ جو گانے اور غنا کی آواز سنا کرتا تھا، کان میں یہ لوہے کا پگھلا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جو شخص اپنی نمازوں کو قضا کرتا تھا اس کی سزا یہ ہے کہ سینے پر پہاڑ سے وزنی پتھر پھینکا جائے گا، اس کے سینے کو کچل کر توڑا جائے گا۔ جو شخص یا مومنہ کسی دوسرے شخص کی غیبت کیا کرتی تھی اس کے جسم کو لوہے کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ قینچی آپ کے گھر میں ہوگی، کبھی محسوس کیا ہوگا کہ شاید کبھی خیال کیا ہو اگر اس قینچی سے اپنے پیٹ کی گوشت کو کاٹا جائے اور مجھے کو کھلایا جائے، مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس پر گزرے گی جس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہو، جس نے دنیا میں کسی کی برائی کی ہو۔ یہی قیامت کے میدان کا خوف تھا، یہی تو قیامت کے میدان کا ڈر تھا۔ اسی لیے میرا امام رات کی تاریکی میں روتا جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا میرے مولا کو رات کی تاریکی میں جب تارے نکل آتے تھے، رات چھا جاتی ہے، میرا مولا محراب میں عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح تڑپا کرتے تھے جس طرح سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے، اس طرح رویا کرتے تھے جس طرح جوان بیٹے کی لاش پر ماں رویا کرتی ہے۔ کہا جاتا تھا علی کے پاس تنگ اور تاریک قبر میں سو کر خدا کے سامنے جانا ہے۔ قیامت کے میدان کی کیفیت ہے علی رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں، سید سجاد چھٹے امام سے ایک مرتبہ میدان قیامت کو یاد کر کے غش کھا کر زمین پر گر پڑے، چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میدان قیامت کی پریشانی سے بچ کر اگر جنت کی جانب جائیں گے تو بھی ایک مرحلہ باقی ہے، اور وہ ہے پل صراط، وہ بال سے باریک کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، جس سے ہر مومن اور مومنہ کو گزرنا ہے۔ چاہے کتنی ہی عبادت کی جائے، جتنے عقائد بنا لیے جائیں، ہر حال میں مومن اور مومنہ کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ جب پل صراط سے گزارے گئے تو روایات یہ ہے کہ پل صراط پر جگہ جگہ روکا جائے گا، جگہ جگہ سوال کیے جائیں گے۔ ملک الموت کی تکلیف سے بچ کر آ گئے،
قبر کے عذاب سے بچ کر آ گئے تو پولیس صراط پر کئی سوال کیے جائیں گے، اور امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب سوال، سب سے زیادہ حیرت انگیز سوال، کہ جو مومن کو سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا سوال ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ کیا تو نے دنیا کے اندر اپنے مال سے آل محمد کا مال نکالا تھا؟ کیا تو نے اپنے مال سے خمس کو نکالا تھا؟ یہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ سوال سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا ہوگا، اور اس سوال میں ایسی کون سی بات ہے جس سے مومن زیادہ پریشان ہوگا؟ ایک خاص بات اس سوال میں ہے، وہ یہ ہے کہ مومن دنیا میں اب تک جتنی غلطی کر کے آ رہا تھا، یہی سوچ کر غلطیاں کرتا تھا آل محمد بخشش کروا دے گے، نماز چھٹ گئی آل محمد بخشوا دیں گے، روزے قضا ہو گئے آل محمد بخشوا دیں گے، والدین کی اطاعت نہ کی آل رسول میری کسی اور کے حق کو ادا نہ کیا آل رسول آل محمد سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات، حیرانگی کی بات ایک مومن کے لیے یہ ہوگی کہ جس آل محمد کے سہارے وہ گناہ کرتا آ رہا تھا، جب وہی امام علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور گریبان کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جائیں گے، خداوند یہ ہمارے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہم سے محبت کرنے والی مومنہ ہے، اے خداوند دنیا میں کبھی بھی اس نے اپنے مال سے ہمارا حق نہیں نکالا، خداوند دنیا میں کبھی بھی ہمارا حق ادا نہ کیا، ہم اس کو تیری بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں کہ تو اس سے ہمارا حق دلوا، اس سے کہیں گے ہمارا حق ادا کرے۔ ایک مومن کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی، ایک مومنہ کے لیے کتنی حیران کن بات ہوگی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کالے کپڑے پہن کر حسین کا ماتم کر کے جناب سیدہ کی محبت کا دعویٰ کر کے ہر گناہ سے بچ جائیں گے، آل محمد ہمیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن اب جنت کے راستے بتا چکے ہیں، پل صراط پر پہنچ چکے ہیں، آل محمد ہمیں وہاں سے پکڑ کر لائے، خداوند اس کو آگے نہ جانے دیں، یہ ہمارے حق غصب کر کے آ رہا ہے، ہمارے حق کو ادا کیے بغیر چلا آ رہا ہے۔ کتنا فرق ہو جائے گا اور کتنا فرق ہے ہمارے عقائد میں اور آل محمد کے عمل میں۔ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ آل محمد ہماری بخشش کر دیں گے، یہ آل محمد یہ کہیں گے کہ تو نے خمس نہیں نکالا، تو قیامت کے دن ہم سب سے پہلے تمہارا گریبان کو پکڑیں گے، پل صراط پر ہم تمہیں عذاب دلوائیں گے۔ تو یہ خمس کتنا اہم حق بنایا گیا ہے۔ اگر دوسرے گناہ، اگر دوسری غلطیاں آل محمد بخشوا بھی دیں، دوسری غلطیاں معاف بھی کروا دیں، لیکن خمس تو وہ غلطی ہے کہ جو خود آل محمد پکڑ کے میدان قیامت میں لائیں گے، اور جس کو آل محمد خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اب اسے کون بچائے گا اور اس کو کون نجات دلائے گا؟ خمس نہ نکالنے کی غلطی کبھی نہ کریں، ورنہ آل محمد مقدمہ چلائیں گے۔ عجیب منظر ہوگا، پیغمبر ہمارے خلاف، علی علیہ السلام ہمارے خلاف، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے خلاف، جناب حسن و حسین علیہ السلام ہمارے خلاف، اور کہیں گے خداوندہ یہ ہمارے ماننے والے مومن اور مومنہ، ان کے مال پر ہمارا حق واجب ہو گیا، اس نے کبھی بھی ہمارا حق نہیں نکالا۔ جب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے، ہر مومن اور مومنہ کی خواہش، مولا خداوند آپ کو جلد از جلد ظاہر کرے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حکومت کے سائے میں زندگی۔ لیکن روایات یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ جس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، جو شخص خمس نکالتا ہے اس کے جنازے میں امام علیہ السلام خود شریک ہوتے ہیں۔ مختصر عذاب کا ایک واقعہ، ایک شہر کے جس کا نام بخل ہے کہ جو اب روس میں شامل ہے، اس کے اندر ایک مومن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو بڑا خوش و خرم پایا، سوال کیا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور تم اتنے مسرور اور خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا، اس کا بڑا صدمہ ہے، لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اب میرا باپ جنت کے مزے لے رہا ہوگا، اب میرا باپ نعمات جنت سے لطف لے رہا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو یہ کیسے حکم دے رہا ہے کہ تمہارا باپ جنت میں ہوگا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو روزانہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، مجھے پتا ہے میرے بچپن سے لے کر اب تک کوئی نماز قضا نہ کی، نہ اپنے والدین کو کوئی تکلیف پہنچائی، نہ کسی کے حق کو غصب کیا، نہ کبھی گانا سنا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے باپ کو عذاب آ سکتا ہو۔ اس عادل خدا سے مجھے یقین ہے اس نے میرے باپ کو جنت عطا کی ہوگی۔ خیر لوگوں نے بیٹے کو مطمئن دیکھا، بیٹے کو خوش دیکھا، چند دن گزر گئے، ایک مرتبہ پڑوسی سو رہے تھے، سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تو ایک مرتبہ حیران ہو کر سوچنے لگے
हमारी आंख कैसे खुल गई? क्या देखा, बराबर वाले मकान से चीख पुकार कर आवाज आ रही है। घबरा कर उस मकान की तरफ गए। क्या देखा, वही बेटा जिसका बाप इंतकाल कर चुका है। बेटा बड़ा राजी और मुतमईन था, बंदों की चीख पुकार कर रहा था। वो चीख पुकार कर रहा था और उसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा है कि उसने कोई बड़ा खतरनाक और दहशतनाक मंजर देखा है। चेहरे से पागलपन के आसार नमूदार हो रहे हैं। आंखों की वहशत बढ़ती जा रही है। सर के बाल जो सोने से पहले स्याह थे, सफेद हो चुके थे। वो लोग घबरा गए। बढ़े उसको तसल्ली दी, दिलासा दिया और उससे दरियाफ्त किया क्या बात है। रोते रोते बड़ी मुश्किल से उसने टूटे फूटे अल्फाज में ये बताया कि आज रात ख्वाब मैंने देखा, उसी इत्मीनान के साथ कि मेरा बाप जन्नत की नेमतों के मजे ले रहा होगा। रात को जब मैं सोया तो मैंने देखा कि मैं एक मैदान में खड़ा हूँ। इतने में कुछ फरिश्ते मेरे पास आए और आकर कहते हैं, आ हमारे साथ चल, हम हुक्म खुदा कुछ तुमको दिखाना चाहते हैं। मैं उनके साथ चला। चलते चलते मैं एक मैदान में दाखिल हुआ, जहां कदम रखते ही वहशत तारी होने लगी। कदम रखते ही खुद बखुद दिल धड़कने लगा। कदम रखते ही आंखों में आंसू आ गए। मुसलसल चारों तरफ से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। डरना, घबराना। मैं आगे बढ़ा। हर तरफ तारीकी थी, अंधेरा था। इस कशमकश में आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया, एक मंजर देखा। उस दरख्त के साथ एक आदमी को पाँव के बल लटकाया हुआ है। सर से लेकर पाँव तक एक कुर्ता है, मगर बना किससे हुआ है? आग से, कि जो इस शख्स को पहनाया हुआ है। आग की गर्मी की वजह से उसका सीना जल रहा है, पीठ भी जल रही है, उसका सारा जिस्म जल रहा है। एक उसके लटकने की वजह से तकलीफ और दूसरा आग के लिबास की वजह से तकलीफ। उसके पास फरिश्ते खड़े हैं, फरिश्ते ऐसे कि उनके सर के बाल लोहे की सीखों की मानंद खड़े हैं। आग के कोड़े और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पूरी ताकत के साथ उस शख्स को लगाते हैं। उस तकलीफ की वजह से इतना चीख पुकार करता है, इतना रोता है, उसकी आवाज को सुनकर पत्थर भी शायद पिघल जाए। वहां कोई नहीं कि जो उस पर रहम करे। मैं घबरा गया। मैं आगे बढ़ना चाहा। फरिश्ते ने कहा कि हम आपको यही दिखाने के लिए लाए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, इस मंजर से मेरा क्या ताल्लुक? कहा, गौर से देखो, ये लटका हुआ शख्स कौन है? मैंने गौर से देखा। उस शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह जिस्म से बहने वाला खून उसके मुंह में जा रहा था। उसके जल जाने के बाद उसकी जो चर्बी पिघल गई, वो सब उसके मुंह और नाक में दाखिल हो रही थी। इसीलिए उसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा, उसमें मेरे बाप की सूरत नजर आई। मैंने पूछा, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बाप है? फरिश्तों ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा बाप है। ये जो मैंने सुना कि अगर मेरा बाप गुनहगार होता तो मैं उसकी तकलीफ को देखता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन मेरा बाप नमाजी, मुत्तकी, मेरा बाप तमाम इबादतों को अंजाम देने वाला इस हालत में है तो मैं एक मर्तबा घबरा गया। मैंने अपने बाप से सवाल किया कि ये अजाब आपको किस लिए दिया जा रहा है? मेरा बाप मेरी जानिब मुतवज्जे नहीं हो रहा था। मुसलसल चीखने की आवाज आ रही थी। तवज्जो दे भी कैसे? आंख खुलती नहीं, आंख में चर्बी है। मुंह को खोलकर बात करना चाहता है, लेकिन मुंह में चर्बी और खून दाखिल हो रहा है। आखिर मैंने अपने इर्द गिर्द खड़े उन फरिश्तों से ही दरियाफ्त किया, मेरे बाप को क्या हुआ? मेरे बाप को क्यों अजाब दिया जा रहा है? मेरे बाप को क्यों उल्टा लटकाया जा रहा है? क्यों आग का लिबास पहनाकर कोड़े लगाए जा रहे हैं? फरिश्तों ने कहा, तेरे बाप की कोई नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं। नमाज छोड़ने की वजह से उल्टा लटकाया गया है। आग का कुर्ता इसलिए कि जिस लिबास से उसने आखिरी उम्र में नमाज पढ़ी, उस लिबास की सिलाई की उजरत अदा नहीं की थी। मैंने पहली उम्र की नमाजें कहाँ गई? मैंने उनसे कहा कि पहली उम्र की नमाजें कहाँ गई? उन्होंने कहा कि पहली उम्र की नमाजें जहाँ अदा की थी वो जगह गज़बी थी, उसकी नहीं थी। वो जगह तुम्हारे चचा की थी और वो फौत हो गए। उनके बच्चे छोटे थे। भाई की जगह में खुद रहने लगा, क्योंकि वो जगह तुम्हारे चचा के बेटों की थी। उन्होंने सख्त मेहनत करके नया मकान बना लिया था। कोड़े इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटियां बेपर्दगी इख्तियार करके बाहर निकलती थी, गैर महरम के सामने जाती थी। कभी पर्दा किया, कभी न किया, बाल छुपाए, कभी बाल न छुपाए। जब उसकी बेटी उसकी नाफरमानी करती तो मारता, लेकिन जब खुदा की नाफरमानी करती तो कुछ न कहता। कयामत तक उसको कोड़े मारे जाएंगे। ये बेटा देखकर कहता है, मैं एक मर्तबा घबरा के इन फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, जब मेरे बाप को बेपर्दगी देखकर खामोश रहा, उसको ये सजा, और जो बेपर्दगी करती है उनके लिए क्या अजाब होगा? उनके लिए जहन्नुम में एक बहुत बड़ा अजदहा सांप मुकर्रर किया गया है।
اس سانپ پر ایک ایک فٹ کے کانٹے ہیں۔ یہ اژدہا اپنے جسم کے درمیان اس بے پردہ عورت کو لے کر اپنے جسم کے اندر دبائے گا، اپنے جسم کو اس کے ارد گرد لپیٹے گا، اور جب پوری طاقت سے دبائے گا تو ایک ایک فٹ کے کانٹے اس کے پاؤں سے لے کر سر اور اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ موت بقا ہے، فنا نہیں۔ انشاءاللہ کہ اس ٹاپک کو ہم اپنی اگلی آنے والی ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ یاد رکھیں، موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔